العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہید النساء بنت چلو مرحوم اور مرحوم عباس حسین ابن محمد مرحوم کی روح کو رسالت فرمائے. بسم اللہ. ایک بلندرین صلوات پڑھ لیں پر محمد واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے مجلس مومنہ کے سال ثواب کے عنوان سے برپا ہوئی ہے اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کو شرف حاضری ہے. میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی انتہائی مشہور ترین آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے عالم اسلام کا ہر طبقہ، ہر بندہ، ہر بشر، ہر نفر اس آیت سے واقف ہے اور ہمارے یہاں بچے بھی اسے آیت مودت کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ آیت مودت ہے کیا؟ تو آیت کا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت تو آیت کوئی چھوٹا سا چھوٹا لفظ تو لفظ کوئی ایک حرف بھی اللہ نے قرآن میں ایسا رکھا ہی نہیں ہے جو بے بنیاد ہو. قرآن مجید کا ایک حرف، ضمہ، کسرہ، فتحہ، تشدید، سکونہ، جو بھی اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز کی اپنی منزلت ہے، ہر چیز کا اپنا ایک کمال ہے. کوئی ایک چھوٹا سا چھوٹا حرف قرآن میں ایسا ہے ہی نہیں جو بے مقصد ہو. لہذا ہر ایک شے با مقصد اللہ نے رکھی ہے قرآن میں. اور کر رہے آپ اب رہی بات یہ کہ بھائی یہ آیت آئی کیوں؟ تو آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر دیکھا جائے. مثلا ہمارے سماج میں کوئی بات جاگزیر ہو جائے، کوئی بات آ جائے تو اس بات کی واقعات کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس بات کو ہر رخ سے دیکھیں.
اور اس کی تحقیق کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ان صاحب نے یہ بات کیوں کہی، وجہ کیا تھی، موقعیت کیا تھی، کیوں کہہ دیا، کس منزل پہ کہا، کیوں حالات کیا تھے، کیسی کنڈیشنز تھیں۔ جب آپ ہر زاویے سے غور کریں گے تو اس بات کی عظمت کا احاطہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ آئے معدت قرآن میں کیوں آئی، اور اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ہمیں اجرت کے سلسلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لیجیے۔ اب آیت یہ آئی کیوں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سارے عالم اسلام میں بات ایک ہی لکھی، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک نے مانا کہ جب پبلک کا شعور بیدار ہو گیا اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہمارے اندر جتنی بھی شرافت نفسانی ہے اس سب کی وجہ ہے میرے سرکار حضرت محمد۔ ہمارے اندر جو کچھ بھی پہنچا ہے یہ سب کی وجہ ہے ہمارے حضور۔ ہم بے دین تھے، سرکار نے ہمیں دین کا تاج پہنایا۔ ہم ذلیل و خوار تھے، حضور نے عزت و شرف کا تاج دے دیا۔ ہماری کوئی ویلو نہ تھی، حضور نے ہمیں سماج میں ایک انسان بنایا۔ ہم جانور صفت لوگ تھے، حضور نے پیکر انسانیت میں ڈھال دیا۔ ہم اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، حضور نے ہمارے لیے شمع روشن کر دی۔ ہمارا کوئی معیار نہ تھا، حضور نے ہمیں عزت دار بنا دیا۔ ہم چور اور ڈاکو تھے، حضور نے ہمیں غنی بنا دیا۔ ہم لٹیرے اور کنگال تھے، حضور نے ہمیں مالدار کر دیا۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، حضور نے بہرحال ہمیں کسی حال کا کر دیا۔ غرض کے سب نے اس بات کو مانا ہے کہ حضور نے پبلک کے لیے اتنا کام کیا کہ جو شراب خور تھے انہیں شراب طہورہ کا مشتاق کر دیا۔ عزیزان گرامی، سرکار نے بے پناہ پبلک کے لیے کام کیا، اتنا کام کیا کہ پبلک کا ذہن جب بیدار ہوا تو یہ خود حضور کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے سرکار ہمارے پاس زندگی جینے کا سلیقہ نہ تھا، آپ نے زندگی جینے کی تہذیب دے دی۔ ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے کے آداب نہ تھے، آپ نے ہمیں تہذیب اسلامیہ سے روشناس کر دیا۔ ہمارا سماج میں کوئی معیار نہ تھا، آپ نے ہماری ایک پہچان دے دی۔ ہمارا کوئی وجود نہ تھا، آپ نے اسلام کی ایک آئیڈینٹی دے دی۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، آپ نے ہماری شخصیت کو توبادہ کر دیا۔ سرکار معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے، لہذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اجرت دے دیں، اس لیے کہ آپ نے ہمیں نماز جیسی نماز دے دی، روزے جیسا احکام دے دیا، حج بیت اللہ دے دیا، زکوٰۃ و خمس دے دیا، ماں باپ کی خدمت بتا دی، استاد کی عزت بتا دی، اسلام کی حمیت بتا دی، قرآن کی حیثیت بتا دی، اور خود اپنے آپ کی ہمیں اہمیت سکھا دی۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجرت دے دیں۔ لہذا پبلک نے جیسے حضور سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجرت دے دیں، تو ساری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور نے فوراً لفظ نہیں کھولا، بلکہ سرکار نے خاموشی کا روزہ رکھا اور خاموش ہو کے دنیا کو بتایا کہ ہم وہی بولیں گے جو اللہ بولے گا۔ اب دنیا دیکھ لے کہ اب اجرت کے معاملے میں سرکار جو کچھ مانگیں گے وہ خالی رسول کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اب اگر اجرت رسالت محبت اہل بیت قرار پائے تو یہ پیغمبر کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ لہذا فوراً حضور نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اس لیے بھی اختیار کی کہ یہ لوگ آئے تھے کہہ رہے تھے حضور ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ کہیے تو تخت دے دیں، آپ کہیے تو تاج دے دیں، آپ کہیے تو بادشاہی دے دیں، آپ کہیے تو حکومت دے دیں، آپ کہیے تو عہدہ دے دیں، آپ کہیے تو غلبہ دے دیں، آپ کہیے تو رتبہ دے دیں۔ سرکار خاموش ہو گئے، اور خاموشی یہ حضور کا جواب بن گئی۔ اور آنے والے جو کچھ درہم و دینار کی بات کر رہے تھے، سرکار نے خاموش ہو کے بتایا میاں جسے اللہ کی طرف سے عہدہ مل رہا ہو اسے نااہلوں سے لینے کی کیا ضرورت۔ اتنے میں جبریل آیت لے کے آئے، اب سرکار گویا ہوئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحتطى فی القربى۔ میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ ہم رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ سرکار نے کہہ تو دیا، پبلک نے سن تو لیا، اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ حضور نے ان لوگوں سے کیا مانگا۔
تو دنیا سے پوچھو کہ حضور نے دیا کیا اور بدلے میں حضور نے مانگا کیا. تو دنیا بتائے کہ نماز جیسی عبادت دے دی, روزے جیسے احکام دے دیے, حج بیت اللہ سے مشرف کرایا, خمس و زکات بتایا, تہذیب اسلام بتایا, جینے کا سلیقہ بتایا, آداب دسترخوان بتایا, زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, چلنے پھرنے کے آداب بتائے, شرائط اسلامیہ بتائی, شمولیت زندگی سکھایا. سب کچھ حضور نے دیا اور رزلٹ میں مانگا کیا؟ کبھی ذرا سی محبت. تو مجھے کہنے دیجئے جو اتنے بڑے پیغمبر کو ذرا سی محبت نہ دے سکے تو اللہ انہیں جنت کیسے دے؟ اللہ کے رسول نے مانگا کہ ذرا سی محبت مانگا. کہا کیا؟ کہا ایسا بھیا ہمیں آپ سے کچھ چاہیے بھیا نہیں, بھیا ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کر لو. اب عربی نہ جاننے والا بھی بندہ ہو, سماج کا کتنا بھی ان پڑھ مسلمان ہو, تو اس مسئلے کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے سمجھ سکتا ہے. سنیے, دیکھیں ہمارے یہاں کے بھی مسلمان جب حج بیت اللہ کو تشریف لے جاتے ہیں, اپنا گھر چھوڑتے ہیں, کنبہ چھوڑتے ہیں, کھیتی چھوڑتے ہیں, دکان چھوڑتے ہیں, مکان چھوڑتے ہیں, عزیز چھوڑتے ہیں, احبہ چھوڑتے ہیں, رشتہ دار چھوڑتے ہیں, تجارت چھوڑتے ہیں, بزنس چھوڑتے ہیں, یہاں تک کہ کھیتی چھوڑتے ہیں. تو گھر جانے والا یہ کہہ کے جاتا ہے بھائی صاحب ہم جا رہے ہیں مگر ذرا ہماری دکان دیکھنا, ہم جا رہے ہیں ہمیں مکان دیکھنا, ہم جا رہے ہیں زراعت دیکھنا, ہم جا رہے ہیں تجارت دیکھنا, ہم جا رہے ہیں بزنس دیکھنا, ہم جا رہے ہیں کھیتی دیکھنا. معلوم ہوا یہ ایک ذہنی انسان کا مسئلہ ہے کہ جب بھی وہ جاتا ہے تو فطرت یہ کہتی ہے جو چیز اس کو پیاری ہوتی ہے میں اس کے لیے کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں ہمیں دکان دیکھنا. میں نے اکثر دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے, اور آپ پوچھ لیجئے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب عزیزان گرامی, ان کی بھی رام نگر میں دکان ہے. اب بدر صاحب اگر اپنی دکان چھوڑ کر جمعہ پڑھنے جائیں گے تو کم از کم لوگوں سے کہیں گے دیکھو ہم جا رہے ہیں مگر کاؤنٹر دیکھنا, ہم جا رہے ہیں مگر دکان دیکھنا. یہ کیا مطلب معلوم ہے؟ کاؤنٹر سے لگاؤ ہے تو کاؤنٹر بتا کے گئے, دکان سے لگاؤ ہے تو دکان بتا کے گئے. یہ فطرت ہے انسان کی فطرت کہ جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہ کہہ کے جاتا بھائی ہم جا رہے ہیں مکان دیکھنا, ہم جا رہے ہیں دکان دیکھنا, ہم جا رہے ہیں بزنس دیکھنا, ہم جا رہے ہیں تجارت دیکھنا, ہم جا رہے ہیں کھیتی دیکھنا. لیکن اگر کوئی واقعی عقل مند ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کے جاتا ہے ہم جا رہے ہیں ہماری آل اولاد دیکھنا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر آل اولاد رہ گئی تو پھر دکان بھی سلامت, بزنس بھی سلامت, تجارت بھی سلامت. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں نماز قائم رکھنا, میں جا رہا ہوں حضور نے کہہ دیا محبت اہل بیت رکھنا. معلوم ہوا اگر محبت رہ گئی تو پھر شریعت بھی نہیں. کی بات ہے نا. تو حضور نے کہا کیا؟ اب آئیے ذرا ارشاد ہوا قل لا, میرے حبیب کہیے لا اسألکم, ہم آپ سے کچھ چاہتے ہی نہیں, الا المودۃ فی القربى, سوائے یہ کہ آپ میرے قربا سے محبت کر لیجیے. تو یہ عقل میں ماننے والی بات ہے کہ حضور نے پبلک کی ڈیمانڈ کے برعکس آ کے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں قربا کو آپ دیکھیے, ہمیں قربا کا خیال رکھیے, ہمیں قربا سے محبت کریے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تو کہہ کے چلے گئے بھیا ایسا ہمیں قربا سے محبت کرنا, مگر یہاں پبلک ہے کہ جس کا دل چہرہ وہ بھی قربا میں چلا آ رہا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں نا, حضور کہہ کے کہ بھیا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں قربا سے محبت رکھیے گا. اب پبلک کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے قربا میں رکھ لے, ہم آپ روکنے والے تھوڑی ہیں, ہمارا بھی اپنا من ہے, ہم جس کو چاہے قربا میں رکھ لیں. اور کل کو کہیں صاحب فلاں رشتہ دار جو ہمارے تھے ہوا کرتے تھے وہ بھی قربا میں تھے, ان سے بھی محبت کریے. اور آپ کے اوپر ہم بھی یہ بات داغیں اور کہیں صاحب وہ بھی تھے قربا میں, ان سے بھی محبت کریے. ہر آدمی کو اختیار ہے. لیکن عزیز آدمی گرامی پیغمبر خالی قربا کہہ کے گئے, بتا کے نہیں گئے کہ کون ہے قربا. میں توجہ فرمائیے گا. اب کل کو اگر دنیا یہ کہے کہ صاحب وہ بھی قربا میں اور وہ بھی قربا میں, ان کی بھی محبت ضروری, ان کی بھی محبت ضروری, ان کی بھی محبت ضروری, تو ہم کس سے دعوے میں محبت لیے پھرتے رہے اور کس سے اپنا محبت
नामा देते रहे कि साहब ये भी हम उनके वही इनके भी वही इनके भी वही। अजीज आने के नामी, तो कोई एक जा हो कि जिससे समझ में आए कि आखिर रसूल का कुर्बा है कौन। और फरमाइएगा, तो देखिए इसको उर्दू ज़बान में समझने के लिए दो लफ्ज बड़े प्यारे इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज है मेरा और एक लफ्ज है हमारा। जहां जहां लफ्ज मेरा होगा या जहां जहां लफ्ज हमारा होगा, वहां वहां से हमारी कुर्बत का इजहार होगा। दलील दूं? दलील सुनिए। मेरा बेटा कुर्बत का इजहार, मेरा भाई कुर्बत का इजहार, मेरा बाप कुर्बत का इजहार। मतलब जहां जहां मेरा आएगा कुर्बत का इजहार होगा। ऐसे ही लफ्ज हमारा, जहां जहां हमारा जाएगा वहां वहां भी कुर्बत का इजहार होता जाएगा। हमारा घर, हमारा खेत, हमारी दुकान, हमारी अज़ादारी, हमारी ताज़ियादारी, हमारा अज़ाखाना, हमारी अंजुमन, हमारी जमात, हमारी नमाज, हमारा काबा, हमारा कुरान, अरे हमारे इमाम। मालूम हो, जहां जहां लफ्ज़ हमारा जाएगा वहां वहां से कुर्बत का इजहार होता जाएगा। तो जहां मेरा वहां से कुर्बत का इजहार, जहां हमारा वहां से कुर्बत का इजहार। और बात को करीब करें, अभी चंद महीने पहले हैदराबाद में बाढ़ आई, गजब की बात, लोग डूबने लगे। ओवैसी जी वहां पैजामा ऊपर करके लोगों की इमदाद के लिए दौड़ पड़े, जो न्यूज़पेपरों में आया। और कर रहे, हमने घबरा के फौरन फोन किया, तो मदरूस ने कहा कहां फोन कर रहे हो? मैंने कहा हैदराबाद का। क्यों? कहते देखा नहीं सैलाब आया है। क्यों फोन कर रहे हो? मैंने कहा अरे वहां हमारा भाई है। मतलब हमारा भाई है तो कुर्बत का इजहार हुआ, दिल तड़पा, फौरन फोन किया। मगर वही न्यूज़पेपरों में पढ़ा कि वहां भुवनेश्वर में सुनामी आ गई, एक फोन नहीं किया। इन्होंने कहा वहां कोई फोन नहीं किया। हमने कहा वहां हमारा कोई नहीं। अब समझे आप मसला? मसला यही है कि जहां हमारा होगा वहां से कुर्बत का इजहार होगा, और जहां हमारा कोई ना होगा वहां से हमें कोई मोहब्बत का इजहार। अब मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि पैगंबर ने ये कह दिया भैया हम जा रहे हैं मगर हमें कुर्बा से मोहब्बत करना, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुर्बा से मोहब्बत करना। तो ए मेरे अल्लाह, पैगंबर से तुमने कुर्बा कहलवा तो दिया, मगर कम से कम मेरे अल्लाह आपको भी चाहिए था कि कम से कम कुर्बा को क्लियर कर देते, वरना कयामत तक ये मुसलमान अपनी खानदान कुर्बा में ले आके बताएंगे ये भी कुर्बा में है, ये भी कुर्बा में है, ये भी कुर्बा में है। मेरे अल्लाह, जब तूने लफ्ज़ कुर्बा रखा है तो जिम्मेदारी तेरी थी कि तू कुर्बा को क्लियर करे। तो आवाज़े कुदरत आई, मैंने कुर्बा क्लियर कर दिया। मैंने बताया कि मोहम्मद के अपने कौन है, पराए कौन है। मैंने कहा महबूब, जिम्मेदारी तेरी है कि कोई कुरान में एक ऐसी चार दीवारी बना दे कि जिससे अपने छूटने न पाए और गैर आने न पाए। तेरी जिम्मेदारी है कि कुरान में एक ऐसी चार दीवारी बना दे कि जिससे अपने छूटने न पाए और गैर आने न पाए। आवाज़ हमने बनाई है चार दीवारी, हमने दिखाया है कि मोहम्मद के कुर्बा है कौन, अपने कौन है, पराए कौन है। हमने कहा माबूद कहाँ? आवाज़ आई आप मुबाइले के मैदान में। हमने मोहम्मद से कहा था ये ईसाई है, ये तुम्हारी बातों से नहीं मानेंगे, इनसे कहो तुम अपने मर्दों को अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। का हुआ क्या? तो पैगंबर के पास जैसी आयत आई, पैगंबर ने एक छोटा सा काफिला तैयार किया। का कौन चला? तो उंगली पकड़े इमाम हसन, आगोश में इमाम हुसैन, रसूल की पुष्पनाई में बीबी ज़हरा, उनकी पुष्पनाई में मौलाए कायनात। ये लफ्ज़ पुष्पनाही तो उतना बेहतर ना होगा, मैं क्यों कह दूं कि हजरत शहजादी कौनैन के नक्शे कदम पे मौला अली और फरमा रहे
عزیزان گرامی مگر بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی تھی محمد ان سے کہو تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو. لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا مردوں کو لاؤ، پیغمبر لا رہے ہیں ایک مرد. جب تو عالم اسلام قرآن سے یہ آیت نکالے یا ہمت ہو تو کہہ دے کہ محمد نے قرآن پر عمل نہ کیا، کیونکہ بات آئی تھی مردوں کو لانے کی اور پیغمبر ایک ہی مرد لے کے گئے، تو کسی کی ہمت بھی نہیں کہ پیغمبر پہ اعتراض کرے، کیونکہ پیغمبر نے مباہلے کے میدان میں اکیلے علی کو لا کے دنیا کو بتایا کہ کائنات کے سارے مرد ایک طرف، اکیلا علی اکیلا علی ایک طرف. عورتوں کو لاؤ تو میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں جب آیت جمع کے سیدھے کی ہے مردوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ بچوں کو لاؤ تو پیغمبر اسلام لے کیوں نہیں گئے؟ سوال ہے کیا مرد کی کمی تھی؟ کہا صاحب موبائلہ سن 9 ہجری کا ہے، سارے کیسز پرانے ہیں، تاریخ اسلام کے سارے کیسز پرانے ہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بھائی رسول اسلام سے لے کے آخری تک تاریخ بیان کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا. مگر میں اشارتاً ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب حضور پیدا ہوئے سن عام الفیل، ابرہہ نے جس سال واقعہ کیا اور کعبے کو اٹھانا چاہا وہ پہلا سال تھا جب حضور پیدا ہوئے. یہ کیا عام الفیل. چلیے سال حضور 30 سال کے ہوئے، عام الفیل کا کیس 30 سال کا ہوا کہ کعبے میں روح کعبہ آیا. جب ہو گئی مولا کائنات کی آمد ہو گئی. عزیزان گرامی حضور 40 سال کے ہوئے کہ بیزت ہو گئی. متوجہ ہیں؟ دعوت ذوالعشیر ہو گئی اور دعوت ذوالعشیر میں 10 سال کا شہزادہ کھڑا ہو کے گواہی دے رہا تھا. متوجہ پوری تاریخ آپ کے ذہن میں سے موجود ہے. پھر آگے بڑھیے آپ عزیزان گرامی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد زمانہ گزرا. ابھی حضور کے ٹائم کا وہ مسئلہ آیا کہ عام الفیل کے بعد جب بعثت کا سلسلہ شروع ہوا تو ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ پھر آیت آئی کہ سرکار ایسا ہے آپ مکہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب مکے کے لوگ آپ کے قتل و غارت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ایک اکیلے علی آپ کی حفاظت پہ معمور ہے، لہذا آپ چھوڑ دیجئے. تاریخ کہتی جب حضور نے اس کے ٹھیک 10 سال بعد مکہ چھوڑا ہے تو اس وقت امیر المومنین 20 سال کی ایج کے، متوجہ ہیں آپ، 20 سال کی ایج کے چلے ہیں. مگر عزیزان گرامی سن 2 ہجری جب آئی تاریخ اسلام کے سن 2 ہجری تو اس 2 ہجری میں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر. یہاں پہ امیر کائنات کی ایج ہے 22 سال. اور فرمائیے گا یہاں ہے امیر کائنات کی ایج 22 سال. اور چلتے چلتے اشارے میں بدر کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں. تاریخ کہتی جب بدر میں آئے ہیں تو یہ حضور مدینے آ گئے. مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی پہلی جنگ اسلام کی. جب مدینے میں آ گئے تو ادھر مکے سے سارے کفاروں نے 1000 کا لشکر بنا کے رسول اسلام کے قتل کے لیے مدینے پہ چڑھائی کر دی. چڑھائی کی تو یہ بدر میں آ کے رکے. اور کبھی تفصیل آپ کو سنا دوں گا. ایک کنواں تھا وہاں، ایک مقام تھا جہاں جس نے کنواں کھدوایا تھا اس کے نام سے نام پڑ گیا بدر. مگر عزیزان گرامی ہوا یہ کہ حضور جب وہاں تھے تو معلوم ہوا کہ وہاں لوگ آ گئے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت رسول کے سارے اصحاب و انصار اور سارے لوگ ملا کے 313 افراد تھے. اور فرمائیے گا 313. مگر پیغمبر کو پتا چلا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے تو حضور نے علی کو بلایا کہ دیکھو 1000 کافر آئے ہمیں قتل کر دیں اور ہم ابھی 313 ہے مہاجر اور انصار ملا کے. چنانچہ 313 ہی لے کے رسول نکل پڑے. اب جو نکلے اور آئے میدان میں ڈٹے تو اس کی ایک لمبی کیفیت میں اشارہ دے دوں. یوں سمجھ لیں یہ بھی اسلام کی بڑمبنا کہیے کہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری جنگ بدر، اس میں کافروں کی اگوائی کرتی ہوئی جو محترمہ آئی تھی وہ تھی ہندا. سنیے آپ. اور آئی تو شعر پڑھتے ہوئے آئی، نحنو بنات النجوم، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم محمل پہ چلنے والی شہزادیاں ہیں، ہم بڑے بڑے قبیلے والیاں ہیں، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں. مگر اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد کے لشکر میں وہ بندہ ہے جو ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ یہ سن 2 ہجری کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ کبھی ایک ایک جنگ کے لیے ایک ایک مجلس درکار ہے. تو معلوم ہوا پھر 2 ہجری ہوئی، پھر سن 3 ہجری آئی تو احد ہو گئی. احد میں سب کچھ ہوا مگر علی محمد کے ساتھ ڈٹے رہ گئے. اس کے بعد سن 5 ہجری آئی، سن 4 ہجری خالی گئی، سن 5 ہجری آئی
تو پھر سن 5 ہجری میں خندق ہو گیا. خندق میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے اور ہزارہ نامی پہلوان آیا, وہاں بھی علی سر فہرست نظر آئے. سن 6 ہجری آئی تو صلح حدیبیہ ہو گئی. صلح حدیبیہ میں بھی کوئی پیش نظر نہ رہا, مگر وہاں بھی علی کے ہاتھوں میں قلم تھا. سن 7 ہجری آئی تو خیبر ہو گیا. وہاں اب مقابلہ یہودیوں, وہاں اب مقابلہ کافروں مشرکوں سے نہیں تھا, اب یہودیوں سے تھا. وہاں بھی علی نے بڑھ کے مرحب و انتر کو پچھاڑ دیا. سن 8 ہجری آئی تو فتح مکہ ہو گیا. کیا مطلب؟ کا فتح مکہ ہو گیا. اب تو ہر طرف مسلمان, مکہ بھی مسلمان, مدینہ بھی مسلمان, اصحاب بھی مسلمان, انصار بھی مسلمان, مہاجر بھی مسلمان, سب کے سب مسلمان. سن 8 ہجری ہوئی تو سب کے سب مسلمان, چاروں طرف سے مسلمان مسلمان مسلمان. ایسا مسلمان کہ قرآن کہہ رہے یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اتنے مسلمان. اور فرمائیے گا, مگر جب سن 9 ہجری آئی تو مباہلہ ہو گیا. اور مباہلے میں اللہ چیخ کے کہہ رہے ان سے کہو تم اپنے مردوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو. اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب اس زمانے میں کہاں مسلمان تھے کہ پیغمبر لے کے جاتے. میاں ابھی پچھلے ہی سال تو فتح مکہ ہوا ہے, مسلمانوں کی پوری پوری ٹولیاں چل رہی ہیں. اب کہاں مسلمانوں کی کمی, لانا چاہیے تھا پیغمبر کو. ارے اتنے مت لے کے آ جاتے کہ سارے کے سارے علماء نجران پورا نصارہ وہاں سے میدان چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن نہ, پیغمبر نے مختصر سے قافلے کو رکھا اور دنیا کو بتایا ہم وہ نہیں جو اکثریت پہ ناز کریں, ہماری اقلیت ہی اکثریت پہ بھاری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جب اہل بیت کو چنا اور لے کے آئے تو علماء نجران نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, کیا کر یہ اشارہ کرے تو بھاڑ اپنی جگہ چھوڑ. تو عزیزان گرامی, معلوم ہوا پیغمبر اسلام سے اللہ نے کہا, کیا کہا, تم اپنے لاؤ یا ہم اپنے, تم اپنے بیٹے ہم اپنے, تم اپنے نفس ہم اپنے, تم اپنی عورتیں ہم اپنے. تو سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کون ہے؟ اب دنیا کو میں کھلی آزادی دیتا ہوں, کھلی چھوٹ, کہ بھیا قیامت تک جس کو بھی اپنے میں شامل کرنا ہے کر دو, مگر اللہ نے قرآن میں بتا دیا محمد کے اپنے یہی ہے. بچے ہیں آپ جسے چاہے اسے اپنے میں شامل کر لیں, مگر مباہلے نے بتایا کہ محمد کے اپنے کون ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے چادر اوڑھی, اور چادر اوڑھ کے یہی کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک وعلی واسع عنہم الرزق وطہرہم تطہیرا. دیکھا ابھی قربی والی بات ہے, اپنے کون ہے. تو پیغمبر نے چادر اٹھا کے بتایا کہ اپنے کون ہے, یہی میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں. اتنے خاصم خاص ہیں, سنیے میرا اپنا لفظ ترجمہ پہنچنے والی بات, اتنے ہمارے خاصم خاص ہیں کہ ان کا گوشت ہمارا گوشت ہے, ان کا خون ہمارا خون ہے, ان کی ہڈی ہماری ہڈی ہے. اور کہتے کہتے پیغمبر نے کیا غضب کا جملہ کہا, پروردگار تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے. جملہ سنیے. اب مجھے عالم اسلام سے اتنا پوچھنا ہے کہ پیغمبر نے کہا کیا, کہا تو اس سے محبت کرنا, ہاتھوں کو اٹھا کے, کہ جو ان سے محبت کرے, اور تو اس سے دشمنی رکھنا جو ان سے دشمنی رکھے. مسلمانوں اتنا بتاؤ, پیغمبر کی دعا قبول ہوئی یا رد؟ اگر محمد کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے گا اہل بیت کا عاشق اللہ کا عاشق. جی نہیں, ارے جس نے اہل بیت سے عشق کیا اللہ نے اس سے عشق کیا. پڑھ لے پیغمبر نے بتایا بھیا ہمارے کون ہیں. اب آپ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے کہ ہمارے کون ہیں. تو ہمارے ہیں کون کا پیغمبر نے بتا دیا بھیا یہی ہمارے ہیں. مباہلے کے میدان نے بتایا کہ ہمارے کون, چادر تطہیر نے بتایا کہ ہمارے کون. اب سمجھ میں آیا کہ قربا سے مراد کون ہے. اب آئیے یہیں پہ میں اپنے مولا کی ایک حدیث آپ کو سناؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں. ارشاد ہوا میرے مولا سے کسی نے پوچھا سرکار یہ قربا آیا ہے کس سے محبت کرنا ہے؟
تو امام نے تو سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا. مولا فرماتے ہیں قربا سے مراد کوئی اور ذات نہیں بلکہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا تمہیدی منزل پر. تو معلوم ہوا کہ کسی اور کی محبت مشروط نہیں ہے. شرط ہے عشق سیدہ، شرط ہے محبت جناب زہرا. اور اللہ ہم سب جب تک ایک ایک نفس باقی زندگی کا، ہمارا ایک ایک نفس اور ایک ایک سانس، ہر سانس بی بی جناب زہرا کے عشق میں گزرے اور موت بھی آئے تو انہی کے عشق میں آئے. عزیزان گرامی بہت بڑے شرف کی بات ہے. مولا فرماتا ہے قربا سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی علی کو چاہتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن مرکز یہاں پہ شہزادی جناب فاطمہ ہے. آپ غور فرمائیے کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اب دنیا جان لے کہ رضایت فاطمہ رضائے الہی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا وہ جہنمی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ شہزادی جناب زہرا کی عظمت وہ ہے کہ یہی اجر رسالت ہے، یہی مصداق رسالت ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت قرار دیا ائمہ کے قول کے مطابق. ارشاد ہوا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہم صرف ہمارے قربا سے محبت ہے. پہلی بات دیکھ لیں اب آپ، قربا مذکر کا صیغہ نہیں ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اب کسی مرد کی محبت نہیں مانگی گئی. ٹھیک. دوسری بات یہ دیکھیں کہ قربا جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ساری عورتوں کی محبت نہیں مانگی گئی، ایک عورت کی محبت مانگی گئی. متوجہ ہے؟ اب لائے زمانہ ڈھونڈ کے کوئی ایسی خاتون کہ جو اکلوتی بھی ہو قریبی بھی ہو. متوجہ ہیں آپ؟ بھائی آپ گرامر میں آ جائے، عربی میں آ جائے کہ بھائی لائے ڈھونڈ کے ایسی خاتون. تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ صاحب خالہ، تو خالہ ایک نہیں تھی کئی تھی، اور آپ تاریخ نجم پڑھ ڈالے سب کی قبریں جنت البقیع میں. پھوپھی پھوپھیاں کئی تھیں، ایک تھی نہیں. اچھا زوجہ، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی کتابیں بھری ہیں زوجات کی تاریخ میں. متوجہ ہیں آپ؟ وہ بھی کئی تھی. تو نہ زوجہ ہو سکی اس آیت کی مصداق، نہ خالہ ہو سکی، نہ پھوپھی ہو سکی. اور اگر کوئی کہتے بہن تو بہن ہو نہیں سکتی، اکلوتی ہونا چاہیے، صیغہ واحد کا ہے. متوجہ ہے؟ تو اب ہے کوئی ذات تو بس ایک ہی حربہ ہے عالم اسلام کے پاس، وہ کہہ دے گا ماں. تو وہ ماں کیسے کہے کہ جس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ محمد کے والدین متوجہ ہیں انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو بھیا جب سے کلمہ نہ پڑھاؤ کیسے ممکن اللہ اس سے محبت کا حکم دے؟ اور فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ آیت بعد میں آئی ہے، والدین وہ سب پہلے ہو چکے ہیں. تو لا ڈھونڈ کے وہ ذات کہ جو محمد کی زندگی میں ایسی بے مثال رہی ہو کہ اکلوتی ہو اور صنف نازک سے بھی ہو، خاتون بھی ہو اور قریب تر ہو. اب آئیے میں آپ کو وہ ذات اپنی کتابوں میں نہیں مسلمان کی کتابوں میں دکھاتا ہوں اور بی بی عائشہ کی روایت سناتا ہوں. بی بی فرماتی ہے، سنیے جناب عائشہ کہتی ہے، اسے غور سے سنیے. وہ کہتی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جب جب حضور سرور کائنات میں ان کی بیٹی زہرا آتی تھی، کائنات کا پیغمبر ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا. ایک سلام پڑھ دے. عزیزان گرامی آپ خود سوچیں کہ قریبی کا مسئلہ کیا ہے، کتنا قریبی ہوتا ہے. آپ خود جان کر دے سکتے ہیں. دیکھیں قریبی کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم یہاں ٹوپی شیروانی لگا کے بیٹھے ہیں اور ایک صاحب آ گئے اور ہم صاحب بولی صاحب میں بیٹھے رہ گئے. کسی نے اتنا اعتراض بھی نہیں کیا، بتاؤ چھوٹے تھے اٹھ جاتے. نہیں صاحب ٹھیک ہے مولانا بیٹھے.
لیکن عزیزان گرامی ایک دوسرے صاحب آ گئے تب بھی ہم بیٹھے، تیسرے صاحب آ گئے تب بھی بیٹھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں کہ پڑھائی کی ہے، مولوی ہے، مولانا ہے، ٹھیک ہے، چل جاتا ہے. حالانکہ سماجی کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مولوی مولانا اخلاق ہر ایک کا فریضہ ہے. ضروری نہیں کہ ہم مولانا تو اپنے بزرگوں سے سلام کے مشتاق رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم انہیں سلام کریں. سمجھے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی پھر بھی آدمی اس کی قدر کرتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ہمارے ان سے بھی زیادہ کی عمر کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ احترام علماء واجب ہے، ضروری ہے. لیکن عزیزان گرامی مولوی کتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کے حضور اس کی ماں آ جائے، توجہ فرمائیے گا، اس کا باپ آ جائے تو امامہ لگا کے بھی بیٹھا ہو، اسے کھڑا ہونا پڑے گا. متوجہ ہے یہ احترام. میں ساری کائنات سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، لاؤ ڈھونڈ کے کائنات اسلام میں ایک ذات کہ جس کے احترام میں محمد کھڑے ہوئے ہو. کسی کو لے آئیے، آپ کوئی ایک ذات لے آئیے کہ جس کے احترام میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہو، رسالت جس کا احترام کر رہی ہو. کوئی ایک ذات نہ ملے گی. ہاں اتنا تو ملے گا کہ محمد اگر عرش کی مناروں پہ جائے تو ان کے احترام میں انبیاء سب بستہ نظر آئے. محمد اگر بلندی آسمانوں پہ جائے تو ان کے احترام میں انبیاء کرام کھڑے ہو جائے. تو مجھے کہنے دو کہ 1,24,000 جس کا احترام کریں وہ آخری رسول ہے. وہ آخری رسول جس کا احترام کرے وہ محمد کی بیٹی بطول ہے. کہ کتنی قریبی ہے اور کتنی خاص ہے. اتنی خاص ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کی ناز برداریوں کو دیکھ کر کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی اصلاحی و پیغام بھری مجلس ابھی ہمارے چھوٹے بھائی اکبر میاں نے پڑھی، اللہ اور مزید ترقی دے. بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دنیائے جہان آج حقوق نسوانی کی بات کرنے والے، آج ہیومن رائٹ کی باتیں کرنے والے اور وہ افراد کہ جو وومن کا حق دلانے کی بات کر رہے ہیں اور حقوق نسواں پہ زور دے رہے ہیں، آج ان سے بھی میرا سوال ہے، یہ بتائیے کیا آپ کے سماج میں یا کسی سماج میں کوئی ایسا باپ ملا جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہو؟ کوئی نہیں مل سکتا. کیا کوئی ایسا باپ ہے کہ جس کی بیٹی اتنی شریف ترین ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو ماں کہہ دے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ کردار ابھی تک بیٹیوں میں آئے ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹیاں اعتراض کرتی ہیں کہ والد صاحب ہمیں نہیں چاہتے، ابا ہمیں اگنور کرتے ہیں، پاپا ہمیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ ترقی کے راستوں میں رکاوٹ بنے ہیں، وہ کمپٹیشن نہیں بیٹھنے نہیں دیتے. بیٹیاں اعتراض کرتی ہیں. تو میں اس مجلس حسین سے ایک پیغام اپنی بہنوں کو دے رہا ہوں کہ میری بہنوں بیٹیوں خدا اپنے باپ کے اوپر اعتراض نہ کرو. ہر باپ کے سینے میں بیٹے کے لیے طوفان محبت ہے، مگر ضرورت ہے کہ اس طوفان کو پانے کے لیے کردار کی سوئی سے پورے دو. وجہ ہے کردار کی سوئی سے پورے دو. ہر باپ محبت چاہتا ہے، محبت دینا چاہتا ہے، مگر کردار ویسا پیش کرو. کیسے کردار ہو اور کیسے باپ محبت دے؟ کیونکہ ہم نے کردار نہیں دیکھا کہ اذانوں کا ٹائم ہوا مگر ٹی وی چلتا رہا، باپ صبر کا گھونٹ پی رہا ہے. سمجھے ہیں آپ؟ باہر والے کمرے میں 4 بھائی بیٹھے ہیں، 4 دوست بیٹھے بھائی کے، اندر سے کہے کی اتنی زور کی آواز آئی کہ بھائی کا شرم سے سر ٹوٹ گیا. رزلٹ کیا ہوا؟ مہمان جانے کے بعد یہی بات آئی کہ ایسا گھر کے اندر تو ٹھیک ہے، باہر مت نکلنے دینا، پڑھنے نہ دینا، ہاسٹل نہ بھیجنا، جاب پہ نہ بھیجنا، تجارت کے لائق نہیں ہے، بزنس میں نہیں اتر سکتی. کیوں کہ اس لیے انہوں نے بندشیں لگائی ہیں کیونکہ یہ آپ کے کردار سے ڈر گئے. لہذا اگر اپنے آپ کو سکشم کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو صرف میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سیرت جناب فاطمہ زہرا سے وہ ہنر لے لو کہ پہلے اپنے کردار کا لوہا اپنے گھر میں منواؤ. جس دن قوم کی بہن بیٹیوں نے اپنے کردار کا لوہا اپنے گھر میں منوا دیا، دنیا کا ہر بھائی باپ اپنی بہن بیٹی کو کالج پہلے پہنچائے گا کام کے ساتھ. اور فرما رہے ہیں لیکن ضرورت ہے کہ پہلے کردار شناسی ہو.
عزیزان گرامی، اور یہ ساری چیزیں تب ممکن ہے جب سیرت جناب زہرا کو عام کیا جائے. ایک اور صلوات پڑھ لیں سید کونین کہ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت، ان کا عرفان، ان کا عشق، ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا. اگر ہمارے سینوں میں بی بی کی محبت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اتنی اہمیت ہے جناب سیدہ کی. اور یہی کیا کم اہمیت ہے کہ کائنات اسلام میں بس دو ہی بطول ہیں، ایک مادر عیسیٰ، ایک مادر حسین، مگر دونوں میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے. اب آپ دیکھ لیں کیا فرق ہے. تاریخ کہتی جب حضرت مریم آئی ہے تو ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے حضرت عمران کو وحی کی تھی کہ ہم بہت جلد آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں. سنیے گا تھوڑا سی تاریخ قرآن کی تاکہ عظمت فاطمہ سمجھے. کہا صاحب بہت جلد ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں. تو جناب عمران آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ جناب حنہ، جس کو بعض لوگ حنہ بھی کہتے ہیں، جناب حنہ سے کہا کہ ایسا ہے اللہ ہمیں بہت جلد بیٹا دینے والا ہے. تو ظاہر گھر میں خوشی تھی کہ بھائی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے. حالانکہ پیغمبر اسلام نے اللہ کی طرف سے سورہ کوثر پایا. متوجہ ہیں آپ؟ یہاں بھی کوثر ملنے کی تمنا ہے، وہاں بھی بیٹا آنے کی تمنا ہے، مگر یہاں سورہ آیا ہے، وہاں وحی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے. انہوں نے اپنی زوجہ حنہ سے کہا کہ بہت جلد بیٹا آنے والا ہے. تو حنہ نے منت مانی اور منت مان کے کہا اگر اللہ نے ہماری گود بھر دی تو ہم ہونے والے بچے کو خانے خدا کے لیے وقف کر دیں گے. سنیے بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے ہونے والے بچے کو خانے خدا کے لیے وقف کر دیں گے. ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو دین خدا کے لیے وقف کریں، سمجھے ہیں آپ، شریعت کے لیے وقف کر دیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں بھائی لفافے میں کیا آیا ہے. غور فرمائیے مسئلہ ہے. اب جو بچہ ہردم لفافے ہی کے چکر میں رہے گا تو کیا پڑھے گا. تو وقف کرنا بھی بہت بڑے جگرے کی بات ہے. سنیے آپ، ہاں تو کیا ہوا؟ کہا صاحب حضرت مریم کی ماں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو وقف کر دیں گے. مگر ہوا کیا کہ اللہ نے کہا تھا بیٹا دیں گے، مگر ہو گئی شہزادی مریم. جب مریم ہوئی تو بھائی اعتراض تو بنتا ہے نا. تو پھر ماں نے کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا بیٹا دیں گے، عمران نے کہا بیٹا دیں گے اور تو نے دے دیا بیٹی، اب میں کیا کروں؟ آواز آئی ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بیٹا دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ڈائریکٹ بیٹا دیں گے، انتظار کرو بیٹی کے ذریعے سے بیٹا دیں گے. سمجھے ہیں بھائی یہی سوال تھا کہ جو کائنات کا منہ بند کر گیا اور دنیا کو پتا چل گیا کہ اللہ نے بیٹا دیں گے یہ کہہ کے بتایا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ مریم دیں گے بلکہ یہ کہا تھا کہ عیسیٰ دیں گے. معلوم ہو مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کا آنا یہ عمران کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے. تو فاطمہ کے ذریعے سے حسنین کا آنا یہ مباہلے میں محمد کے بیٹا ہے. اب آپ سنیے تو پھر ہوا کیا کہ انہوں نے کہا ہم نے منت مانی تھی بیٹا ہو یا بیٹی آئی تو اولاد گھر میں آیا تو لہذا ہمیں منت پوری کرنا ہے. عالم اسلام کے ہر طبقے نے لکھا ہے کہ منت مانی تھی منت بڑھائی، منت مانی تھی منت بڑھائی، منت مانی تھی منت بڑھائی. عزیزان گرامی وہاں بھی ہمیں منت دکھی. اور ایک روز یہ بھی آیا کہ بچے بیمار ہوئے، پیغمبر نے کہا منت مانو، بیوی نے روزوں کی منت مانی. اب جو منت بڑھانے کا وقت آیا اور روزہ رکھا تو روٹیوں پہ روٹیاں جاتی رہی. مگر میں بات صرف منت کی کر رہا ہوں، منت وہاں بھی قرآن میں، منت یہاں بھی قرآن میں. بھائی عیسیٰ کی ماں نے بھی منت مانی، حسین کی ماں نے بھی منت مانی، انہوں نے بھی منت بڑھائی، انہوں نے بھی منت بڑھائی. اب خامخواہ لوگ ہم سے پوچھتے بھئی یہ منت کیا ہے اور کہاں سے جائز ہے؟ عزیزان گرامی تو دنیا کو بتاؤ کہ منت تمہاری نظروں میں شرک ہے، بدعت ہے، لیکن قرآن کی نظر میں یہ سنت ہے. اور فرما رہے منت مان لی. اب جو منت بڑھانے چلی تو حضرت مریم کو لی چلی، وہ آئی بیت اللہ کے پاس، وہاں آئی جہاں لوگ عبادت کرتے تھے.
اب آنے کے بعد بیت اللہ کے قریب کھڑی ہو گئی. اس زمانے میں بیت اللہ وہی مسجد اقصیٰ تھی. آئی اور کھڑی ہو گئی اور آنے کے بعد کہا بھائی ہم منت اتارنے آئے ہیں, منت پڑھانے آئے. کہا کیا منت ہے؟ کہا ہم نے منت مانی تھی کہ ہمارے یہاں جو بچہ ہوگا ہم اسے خانہ خدا کے لیے وقف کر دیں گے. اب اتفاق ایسا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو بھی ہم منت پڑھائیں گے. عزیز آنے کے رامی یہ ہوتا حوصلہ. اب جو پڑھانے کی بات آئی تو ماں نے کہا کون ہے جو میری بیٹی کی کفالت کرے؟ تو اس پہ بیت اللہ سے سارے علماء نکل پڑے. علماء کون تھے؟ کہ علماء کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کی کتاب لوہے کے قلم سے پتھر کے اوپر قرید کے لکھتے تھے. سنیے گا اس کو, اس زمانے کے علماء کا کام تھا کہ وہ لوہے کی قلم سے پتھر کے اوپر اپنے وقت کی کتاب کو لکھا کرتے تھے. چنانچہ جب ایسے ہی آواز آئی کہ کون ہے جو میری بیٹی مریم کی کفالت کرے, تو سارے علماء ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے, ہم کریں گے, ہم کریں گے, ہم کریں گے. اسی میں حضرت زکریا بھی تھے, ہم کریں گے. اور فرمائیے گا اب سارے علماء ہیں, زکریا بھی عالم ہے اپنے زمانے کے, اور عالم ہی نہیں نبی بھی ہے, نبی ہی نہیں معصوم بھی ہے. اور فرمایا معلوم یہ ہوا کہ سب کے سب ہیں, مگر اتنے میں ایک آواز آئی کہ سب تھوڑی کریں گے کفالت, کوئی ایک ہی بنے گا کفیل. کہ پھر وہ کون بنے؟ تو ایک بات طے ہوئی کہ سب اپنے اپنے لوہے کے قلم دریا کے حوالے کر دو. جس کا قلم ڈوب جائے وہ کفالت سے محروم ہو جائے, اور جس کا قلم پانی پہ تیرتا رہ جائے وہ کفیل مریم بن جائے. تاریخ کہتی سارے علماء نے اپنے قلم دریا میں ڈالے, سب کے قلم ڈوب گئے. معصوم تھے زکریا, زکریا کا قلم تیرتا رہا. اب سمجھ میں آیا کہ غیر معصوم کا قلم ڈوبا, معصوم کا قلم تیرتا رہا. اب دنیا سمجھ لے کہ ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ آخر ایک محمد کا بیٹا آئے گا پانی پہ مسلح پر. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد تو پتہ یہ چلا کہ صاحب سب کے قلم ڈوب گئے, حضرت زکریا کا قلم تیرتا رہا. تو زکریا نے حضرت مریم کو کفالت میں لیا. اب سنیے میں جلدی سے بات بڑھاؤں کہ جب بی بی مریم کو کفالت میں لیا تو قرآن سے پوچھا گیا کیا وہ علماء نہ تھے, کیا قاعدے کے نہیں تھے, کیا وہ کفیل نہیں بن سکتے تھے؟ تو قرآن نے کہا خبردار, وہ غیر معصوم تھے. زکریا ہے معصوم, پیغمبر ہے, نبی ہے, اور مریم ہے بطول. کیا سنے آپ؟ مریم ہے معصومہ. اللہ کو ایک لمحے کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی معصومہ کی کفالت کوئی غیر معصوم کرے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مریم ہے معصومہ اور اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ معصومہ کی کفالت کوئی غیر معصوم کرے, لہذا سب کے قلم ڈوب گئے, معصوم کا قلم تیرتا رہا. زکریا نے مریم کی کفالت کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے, یہ بتاؤ مریم زیادہ فضیلت والی ہے محمد؟ کیا سن رہے آپ؟ تو مریم زیادہ فضیلت کی حامل ہے یا ہمارے سرکار حضرت محمد؟ تو ساری دنیا کہے کہ محمد کی وجہ سے کائنات ہے, محمد کی وجہ سے مریم ہے, محمد کی وجہ سے انبیاء ہے. معلوم ہو محمد کے آگے مریم کچھ بھی نہیں ہے. تو مریم بھی معصومہ, محمد بھی معصوم. معصومہ کی کفالت کے لیے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی غیر معصوم کفالت کرے, لہذا زکریا کا قلم تیرتا رہا. مسلمانوں جب کہہ رہے ہو کہ مریم سے افضل محمد ہے تو یہ بتاؤ کہ اس ابو طالب کی شان میں کیا کہو گے جو محمد کا کفیل تھا؟ پڑھ دے یا تو معصوم ثابت ہو رہے صاحب, اس لیے کہ معصوم کی کفالت جناب ابو طالب نے کی, محمد کی کفالت جناب ابو طالب نے کی. تو آپ منزلت دیکھیں اور کمال دیکھیں. تاریخ کہتی جب سب کچھ ہو گیا تو ایک آواز آئی انی سمیتھا مریم. ماں گویا ہوئی اور گویا ہو کے کہتی ہم نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا. سنیے آپ, اب دیکھیں کہ ہمارے معصوم کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ جناب مریم یہ بطول صغرا ہے اور ہماری جدہ بطول کبرا ہے.
بطول کبرا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بطول صغرا سمجھیں. سنیں آپ, بطول صغرا سمجھیں تو بطول کبرا سمجھ میں آئے گی. یہ معصوم کی حدیث ہے, یہ مولوی کا بیان نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کیا عظمت ہے. کہ صاحب جب مریم پیدا ہوئی تو ان کا نام ان کی ماں نے رکھا اور کہا انی سمیتھا مریم, ہم نے ان کا نام مریم رکھا ہے. مگر مولا فرماتے ہیں کہ جب میری جدہ دنیا میں آئی تو اللہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. ایک ساتھ پڑھتے ہیں ان کا نام ان کی ماں رکھے اور ان کا نام ان کا اللہ رکھے. اور ہمارے اور مولا کی حدیث ہے کہ میری جدہ کا نام اللہ کے یہاں 9 نام ہے. 1 2 نہیں, 9 نام ہے, 9 نام. یہ مولا کی حدیث, مولا کا ارشاد ہے. اب آپ عظمت فاطمہ زہرا دیکھیں کہ صاحب بی بی فاطمہ کا کمال کیا ہے. اور سنیں تو اشارے میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تاریخ کہتی, قرآن ہے باقاعدہ اور آیتیں ہیں. دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا فقال یا مریم انا لکی ھذا قالت هي من عند الله والله يرزق من يشاء بغیر حساب. اب سنیے, جب یہ محراب عبادت میں رہنے لگی مریم تو زکریا کفیل تھے, آتے جاتے تھے. ایک دن حضرت زکریا آئے, دخل زکریا المحراب, زکریا جب محراب عبادت میں آئے وجد عندها رزقا, تو جناب مریم کے پاس رزق دیکھا. رزق دیکھا تو متحیر ہو گئے, چشمے تحیر بس میں نہ تھی. پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ رزق تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ کہا من عند اللہ, یہ سب اللہ کی طرف سے آیا. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. یہ مریم کے اسٹیٹمنٹ ہے جو قرآن لکھ رہا ہے. معلوم ہو کیا تھا تو پتہ چلا گرمیوں میں سردیوں کا پھل, سردیوں میں گرمیوں کا پھل. یہ اللہ کی طرف سے مریم کیا رزق آتا تھا. اور زکریا جیسی پرسنالٹی میں حیرت ہو کے پوچھتی آتا کہاں سے ہے, تو مریم کہتی اللہ کے یہاں سے آتا ہے. اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. مسلمانوں خوب تم نے مریم کا قصیدہ پڑھا ہے. ارے ہمیں بھی تو زہرا کے لیے ایک لفظ بولنے دو. سنو, جس کے یہاں اللہ کے یہاں سے رزق آئے, ہم نے پوچھا وہ کون, تو تم نے کہا مریم, عفیفہ, باکرہ, پاکیزہ, صادقہ, مطہرہ, طاہرہ, عذرا, عفیفہ. سبحان اللہ, ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا. معلوم ہے یہ ہے کون کا دیکھا نہیں کمال. اللہ کیا سے ان کے یہاں رزق آیا, اللہ کیا سے ان کے یہاں رزق آیا, قرآن میں موجود ہے. اے بھیا مجھے انصاف سے بتاؤ, مریم اور فاطمہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ارے جس کے یہاں اللہ کے یہاں سے آئے وہ ہے مریم, اور جس کے یہاں سے اللہ کے یہاں جائے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو. تو معلوم ہوا ان کا معاملہ اور ہے, ان کا معاملہ اور. کہ ان کا معاملہ یہ کہ ان کے یہاں سے آیا ہے اور ان کے یہاں سے گیا ہے. وجہ ہے مریم نے لیا ہے, زہرا نے دیا ہے. وہ لینے والی, یہ دینے والی. اب سماج اپنا سماج میں پوچھ لے کہ آخر سماج میں لینا فخر کی بات ہے کہ سماج میں دینا فخر کی بات ہے. اور فرما رہے آپ یہ ہے مقام. اور عزیزان گرامی ہزارہ ایسی مثالیں آپ کو قرآن سے مل جائیں گی. تو پتہ چلا مریم کی شان یہ کہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے, فاطمہ کی شان یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں سے جاتا. اور فرما رہے آپ ان کے یہاں فرشتے, ان کے یہاں آ کے فرشتے دے جا رہے ہیں, ان کے آ کے فرشتے لے جا رہے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ بی بی کے یہاں سے روٹیاں گئی, روٹیاں گئی, روٹیاں گئی, تو سارے مسلمانوں نے کہا یہ فرشتے تھے, آسمان کے مدد تھے, وہ روٹی لینے آئے تھے. عزیزان گرامی میرا سوال اللہ سے ہے کہ میرے معبود یہ بتائیے کیا فرشتے وہاں خالی بیٹھے ہیں یا وہاں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کسی کا کام وام نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے, ایک دن روٹی لینے آئے, دوسرے دن روٹی لینے آئے, تیسرے دن روٹی لینے آئے, روز روٹی لینے آ رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی کہ پانی پہ فاقہ, پانی پہ فاقہ, پانی پہ فاقہ, افطار ہو رہا ہے اور فاقہ چل رہا ہے مگر روٹیاں دے جا رہے ہیں. یہ معبود مسئلہ کیا ہے, فرشتے کیا خالی بیٹھے ہیں؟
تو قرآن نے کہا فرشتوں کو خالی نہ سمجھنا، پھر جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، سبحان اللہ، جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو جس حال میں اس حال میں کمزن ہے۔ معلوم ہو فرشتوں کا مشغلہ قرآن نے بتایا کہ ہر حال میں عبادت میں ہے۔ تو یا تو اس آیت کو غلط مانوں یا اس آیت کو غلط، یا یہ مانوں کہ فرشتے آئے نہیں، یا یہ مانوں کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں نہیں رہتے۔ معبود چکر کیا ہے؟ تو کہتا ہے عبادت میں ہمیشہ ہے اور یہ بھی بتا رہا فرشتے روٹی لیتے آئے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا فرشتے عبادت میں ہے، اب وہاں رہے تو بھی عبادت یہاں ہے۔ اسباب رحمت کو سمیٹ دے رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں، تقریباً 50 منٹ میں نے لے لیا آپ کا، بات سمیٹ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے عظمت جناب زہرا۔ اور ایک بات جلدی سے واضح کر دوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ اکثر ہمارے نوجوان حضرات بھی اس طریقے کے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال ہر ایک کی ذہنوں کی تنابوں سے ٹکراتا ہے۔ سنیے آپ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہزادی صدیقہ ہے، صادقہ ہے، مباہلے میں صداقت کی گواہی بن کے گئی تھیں، ایسی خاتون کہ جو محمد کی اپنی تھیں اور ان کو لے کے محمد مصطفیٰ گئے تھے، اور مباہلے میں بڑے بڑے علماء نجران نے دیکھ کے کہا ہم مباہلہ نہ کریں گے کیونکہ یہ سچے آئے ہیں، آج جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جس کو سند صداقت قرآن سے ملی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بی بی دربار میں گئیں، وہ حق مانگی، تو یہ کھلا ہوا مسئلہ ہے، کوئی بہت اختلافی بات نہیں ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی تک یہ بات بہت سادگی سے پہنچا رہے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ بی بی حق لینے نہیں گئی تھی، استحقاق حق کو گئی تھی، متوجہ ہے، اپنا حق جتانے گئی تھی، کیونکہ دنیا جان رہی تھی کہ شہزادی اگر جاتی تو شہزادی کے پاس گواہوں کی بھی کمی نہیں تھی اور دلیلوں کی بھی کمی نہیں تھی اور سورماؤں کی بھی کمی نہیں تھی، جس اینگل سے چاہتی حق لے لیتی، لیکن وہ حق لینا کمال نہیں تھا، حق جتانا کمال تھا۔ اب سنیے گا، بی بی جب آئی دربار میں تو کہا یہ حق میرا ہے، دلیل کا تحریر بابا کی، اور فرما رہے وہ بڑے مسائل ہے کہ اس پر کیا ہوا، کیا رد عمل ہوا، اس بحث میں نہیں جانا، اور اس پر سے سامنے والے نے جھوٹی حدیث سنائی کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ادھر سے جھوٹی حدیث آئی، شہزادی نے سچی آیت سنائی، اور فرما رہے ہیں ادھر سے جھوٹے نے جھوٹی حدیث، ادھر سے سچوں نے سچی آیت۔ اب جو سچی آیت سنائی تو کیا آیت پڑھی؟ کب ورثا سلیمان داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، بننے والا بھی نبی، بنانے والا بھی نبی، جو وارث بن رہا ہے وہ بھی نبی، جو وارث بنا رہا ہے وہ بھی نبی۔ تو جھوٹی آئے کہ ہم انبیاء لوگ نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، دونوں بات کنڈم ہو گئی، متوجہ ہے ایک آیت سے۔ میں کہوں گا شہزادی جب وہ حدیث ہی سامنے والا پڑھ رہا ہے تو کیا آپ کے پاس حدیثوں کی کمی؟ ہزارہ حدیث آپ کی شان میں، کائنات کی شان میں، اور کائنات والوں کے لیے اتنی حدیث نہ ہوگی جتنی آپ کے بابا نے آپ کی شان میں کہی ہے۔ آپ کو بھی حدیث پڑھنا چاہیے تھی۔ اے بی بی آخر وجہ کیا تھی کہ ادھر سے حدیث آ رہی ہے تو آپ ادھر سے قرآن کی آیتیں پیش کر رہی، وجہ کیا تھی؟ تو شہزادی نے کہا آج میں اس کے کفر کا اظہار کائنات کے سامنے کر کے اور اسلامی نقاب چھین کے بتاؤں گی کہ یہ ہے کون، تاکہ دنیا جان جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی نے اس لیے سچی سچی آیتیں پڑھی اور ادھر سے حدیث آ رہی تھی، حدیث کے مقابلے پہ حدیث نہ پیش کی۔ بی بی نے کہا آج آیت اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ کل یہی بندہ تھا جو کہہ رہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ لہذا آج شہزادی نے قرآن سے استنباط کیا اور قرآن کی آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد لیکن جب وہ نہ مانے تو بی بی نے گواہ پیش کیے، کہا علی، کہا یہ تو شوہر ہے، کہا حسنین، کہا یہ تو آپ کے بچے ہیں۔ اب آپ سنیے، دیکھیں عجیب مسئلہ ہے، مطلب جو اللہ کے لیے گواہ بن کے گئے ہوں، جو مباہلے کے میدان میں گواہ بن کے آئے ہوں، اس کی گواہی مسترد کر دی گئی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا، پیغمبر کے لیے آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے آپ کی رسالت کے مطابق سوال پوچھتے ہیں تو ان سے کہو ہماری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ہے جو عالم کتاب ہے۔
اب یہ عالم کتاب ہے کون؟ سوائے امیر کائنات کے کوئی نہیں. تو پتہ چلا جو محمد کی رسالت کا گواہ ہو اس کی گواہی ٹھکرا دی گئی، جو مباہلے کے گواہ ہو ان کی گواہی ٹھکرا دی گئی. معلوم ہو جو قرآن کے گواہ ہو وہ ٹھکرا دیا گیا ہو. تو وہاں کیا مسئلہ ہے؟ لہذا فاطمہ زہرا کو چاہیے تھا سلمان کو لیتی، ابو ذر کو بلاتی، عمار کو لیتی، صحابہ کرام کو لیتی، کنیز خاص کو لیتی، اور لینے کے بعد آتی ام ایمن کو لے لیتی، ام اسماء امیس کو لے لیتی، اور جناب فضہ کو لے لیتی، ساری کنیزوں کو لے لیتی. لیکن نہیں، فاطمہ زہرا آئی تو صرف اور صرف ایک کنیز کو لے گئی. اور وہ کنیز کون؟ کا حضرت ام ایمن کو. صرف ایک کنیز کا. یہ سنگل ہے، ان کی گواہی ہم نہیں مانیں گے، یہ اکیلی ہے. کا اکیلی ہے مگر گواہ معتبر ہے. کا کیا مطلب؟ کا کیا تو نہیں جانتا؟ یہ ام ایمن میرے دادا کی کنیزی میں تھی اور ان سے میرے باپ کی کنیزی میں آئی. متوجہ ہیں؟ تو ان کے وارث کون بنے؟ میرے باپ، وہ بھی نبی. انہوں نے ام ایمن کو مجھے دیا تو بنایا وارث کس نے؟ وہ بھی نبی. متوجہ ہیں؟ اور ام ایمن کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ ایک نبی نے ان کے لیے وارث بنے بھی ہے اور ایک نبی نے ان کو میری وراثت میں دیا بھی ہے. اور ام ایمن جیسی شخصیت وراثت میں آ سکتی ہے اور فتح جیسی چیزیں کیوں ہماری وراثت سے دور ہو رہی ہے. بی بی فاطمہ نے وہاں بھی اپنا حق استحقاق حق کیا. اب سنیے جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا. رزلٹ کیا ہوا؟ تحریر 4 کی گئی، بی بی کے اوپر شب و ستم ہوئے، دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، رونے کو مجبور کیا گیا اور اتنا ستایا گیا کہ رونے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اور صرف فضائل کا ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ علی کہ جس نے سن 2 ہجری میں بدر کا میدان سر کیا ہو، جو سن 3 ہجری میں احد میں ڈٹا کھڑا رہا ہو، جو سن 5 ہجری میں خندق میں آ کے عمرو ابن عبدود کا سر کاٹا ہو، جو سن 6 ہجری میں آن کے اس نے قلم ہاتھوں میں لے کے سلو لکھ دی ہو، جو سن 7 ہجری میں آ کے جس نے خیبر فتح کیا ہو، جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا امین رہا ہو، جو سن 9 ہجری میں مباہلے میں آیا ہو اور جو سن 10 ہجری میں مولا بنا ہو. اور فرما رہے آپ وہ علی فاطمہ کے معاملے میں خاموش کیوں تھا؟ لوگ رواداری کرتے ہیں کہ صاحب علی خاموش تھے، اس کا مطلب علی کو پتا تھا کہ حق نہیں ہے، یا علی کو پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. معاذ اللہ. سنیے علی خاموش کیوں تھے، میں آپ کو بتا دوں. لوگ اعتراض کرتے ہو، آپ کے بھی ذہنوں میں آتا ہوگا مولا کائنات چپ کیوں تھے، اتنا بڑا سورما. بعض لوگ پڑھتے نا، ہے بھی یہ روایتیں بھی ہیں کہ پیغمبر نے کہا قرآن جمع کرنا اور جب تک یہ کام نہ کر لینا تلوار نہ اٹھانا، میرے پاس ستائے جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. پیغمبر کی ساری باتیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک لاجک ہے، ایک فلسفہ ہے. آپ غور کریں کیوں خاموش تھے امیر کائنات؟ لوگ پوچھتے اتنا بڑا مرد آدمی، اتنا شجاع، خاموش رہ گیا. اس کا مطلب ان لوگوں کے مقابلے پہ امیر کائنات آنا نہیں چاہتے تھے. امیر کائنات راضی تھے ان سے. سنیے گا تو میں آپ کو بتاؤں. لوگ کہتے ہیں وہ علی جس نے کفار کو مارا ہو، یہودیوں کو مارا ہو، نصرانیوں کو مارا ہو، سب کو مارا ہو، وہ ان لوگوں کے مقابلے کیوں نہیں ہے؟ در چل گیا گھر کا، گھر میں لوگ چلے آئے، رسی آ گئی گلے میں، خاموش رہ گئے. کیوں خاموش رہے؟ سنیے بس شاید مجلس کا سب سے اہم پوائنٹ ہو. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں علی کیوں خاموش تھے. مجھے بتائیے قرآن میں ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جو قادر ہے تو پھر قیامت تک قادر ہے. طے ہے. آئیے جب ابرہہ لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ پہ تو ابرہہ تھا کافر. اور فرمائیے گا کافر آیا تھا لشکر لے کے، ابھی ٹھانے آیا تھا، ڈھایا نہیں تھا. اور کریں آپ ٹھانے آیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا. اب جو لشکر آیا تو اس لشکر نے ایسا حملہ کیا کہ یہ کیا ہو گئے؟ کاسفم معقول، چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے. ایسے چبائے ہوئے بھوسے ہو گئے کہ بقول مولانا اعجاز حسنین صاحب کے کہ نہ پوسٹ مارٹم کے لائق رہے نہ پنجنامے کے. چبائے ہوئے بھوسے ہو گئے. یہ ہے نا قرآن میں. معلوم ہو کافر کعبے پہ حملہ کرنے آیا تو اللہ نے فوراً ایکشن لیا اور چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ قادر ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، امام حسین کی شہادت کے بعد جب کعبے کے اوپر یزید نے حملہ کیا
اور واقعی ہرا وجود میں آیا اور کعبے میں اپنی فوجیں لا کے باندھ دی اور کھوئے برباد دیے اور کعبے میں آگ لگائی اور کعبے کو مسمار کیا اور کعبے کو ڈھایا اور کعبے کے تبرکات کو ضائع کیا اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا اس کی سینگ وغیرہ کعبے میں رکھی تھی ان سب کو جلا ڈالا. تو پھر اللہ کی قدرت کہاں چلی گئی؟ کہاں گئی قدرت اللہ کی؟ کیوں نہیں بولا؟ کیوں خاموش رہا؟ جو ابرہہ کو پرندوں کی منقار سے چبایا ہوا بھوسا بنا سکتا ہے وہ یزید کے معاملے پہ خاموش کیوں تھا؟ سنیے گا یہ جواب اور کام آنے والی بات ہے. عزیزان گرامی کہاں چلی گئی قدرت؟ سنیے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ابرہہ کعبے پہ حملہ کرتا تو بھی کافر تھا، نہ کرتا تو بھی کافر تھا، لہذا اگر اس کو عمل کرنے سے پہلے سزا دے تو بھی جائز، عمل کرنے کے بعد سزا دے تو بھی جائز. وجہ ہے لہذا آیات اٹیک کرنے اللہ نے پہلے ہی مار دیا. مگر ایک شخص جو اسلام کا مغوٹا پہن کے آیا تھا کعبے کے پاس، اگر اللہ اس پر پہلے حملہ کر دیتا تو دنیا کہتی آیا تھا طواف کرنے، مسلمان تھا، آیا تھا نماز پڑھنے، آیا تھا گھوڑا لے کے. عزیزان گرامی لہذا اللہ نے رسی ڈھیل دی کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اسلام کا مکوٹا پہن کے کافر ہے جو کعبے کو چلا رہا ہے. دنیا کو پتا چل جائے کہ آج بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، لہذا اللہ خاموش رہا. اب اس سے پہلے میاں علی کی جو سورمائی بیان ہوتی ہے، علی نے جس کو بھی مارا وہ کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، متوجہ ہے، نصرانی تھے، جس کو بھی مارا. علی نے مسلمانوں کو نہیں مارا تھا. ابھی تک علی نے مسلمان پہ حملہ نہیں کیا تھا اور کر بھی نہیں سکتے امیر کائنات. لیکن اب چونکہ معاملہ یہاں تھا کہ کچھ لوگ اسلام کی پوشاک میں تھے اور در اہل بیت تک آ گئے تھے. اب اگر علی پہلے حملہ کر دیتے تو لوگ کہتے تھے فتح واپس کرنے آئے تھے، معافی مانگنے آئے تھے، علی نے اٹیک کر دینا. علی خاموش رہ گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقی کافر کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے. میں نے اسباب رحمت کو سمیٹ دیا. یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں اکثر آتا ہے. تو امیر کائنات کی خاموشی یہ تھی کہ دنیا کہہ نہ سکے کہ صاحب وہ مانگنے معافی آئے تھے، وہ فلاں چیز لوٹانے آئے تھے، لہٰذا امیر کائنات نے پہلے ہی حملہ کر دیا. امیر کائنات خاموش رہ گئے اور ان کی نکیل کو ڈھیلا کر دیا کہ ٹھیک ہے جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں، تاکہ دنیا کو تو پتہ چل جائے کہ اسلام کے مکھوٹے پہن کے کچھ کفار آج بھی زندہ. عزیزان گرامی یہ امیر اسلام کی دور اندیشی تھی کہ امیر کائنات نے ان کے کفر کو واضح کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی کر دیا. یہ اللہ نے جیسے یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا، ویسے ہی امیر کائنات نے بھی اپنے حریف کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. اور فرمانے اور خدا کی قسم جو بیت کو جلائے وہ بھی لعنتی ہے اور جو در اہل بیت کو جلائے وہ بھی لعنتی ہے. آپ غور فرمائیں، نہ بیت پہ حملہ کرنے والا بچ سکتا ہے، نہ اہل بیت پہ حملہ کرنے والا بچ سکتا ہے. بس ایک ماہ کی سارے ثواب کی مجلس تھی، 1 گھنٹہ تقریباً لے لیا، بس 2 سے 3 منٹ میں مجلس تمام کرنا ہے. عزیزو ظاہر ہے کہ شہزادی اس دنیا میں ایک روایت کے مطابق 75 دن اور ایک روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہی. مگر عزیزو صرف اور صرف اتنی مصیبتیں نہیں ہوئی، باپ کی تحریر چاک ہوئی، فاطمہ ٹکڑوں کو اٹھاتی رہی اور جب اٹھی تو اٹھا نہ گیا تو عمر جھک چکی تھی، بال سفید ہو گئے تھے. روتی ہوئی زہرا دربار سے گھر آئی. ایک چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی اماں جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا تو اماں دربار میں اتنی دیر کیوں کھڑی نہیں؟ اماں تم نے اپنے پیر نہیں دیکھے، تمہارے پیروں میں برم آ گیا. اے اماں تم 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہ گئی. اور اس کے بعد دکھ رسیدہ ماں نے ایک جملہ کا زینب یہ مدینے کا دربار تھا جہاں تیری ماں 4 گھنٹے کھڑی تھی. اے زینب تیری ماں کے پیروں میں برم آیا ہے، لیکن اے زینب ایک دربار تو بھی دیکھے گی کہ ہاتھ پسے گردن پکڑ ہو گئے. زینب ایک مقام پہ 18 آزانیں سنیں گے. اے زینب شرابیوں کا حضور ہوگا، تماشائیوں کا بجوا ہوگا، آوازیں دی جا رہی ہوگی تماشائیوں آؤ. یہ علی کی بیٹی زینب
اجرکم اللہ ازدار تاریخ یتیم فاطمہ جب تک زندہ رہی تڑپ تڑپ کے بابا کو روتی رہی. ہاں اتنا ہے شیوخ مدینہ آئے اور آنکھ کے کہتے تھے علی ان کو منع کرو, ان کو رونے سے اگر تعبیر میں خلل ہوتا ہے. کئی بار دنوں میں روئے اور راتوں کو روئے. جیسی علی قریب ہے فاطمہ نے کہا علی رونے پر پابندی نہ کرنا. اے علی شیوخ مدینہ کے لیے میں اتنا کروں گی کہ میں آبادی سے دور جا کے رو لوں گی. روایت کہتی روز صبح فاطمہ کے گھر سے ایک چھوٹا سا قافلہ نکلتا, دو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ چلے جاتے آبادی سے دور جا کے ایک درخت کے نیچے. ماں دن بھر بابا کو روتی مرثیہ پڑھا کرتی صبح علیہ مصائب اللہ صبح علیہ نصر اللہ. اے بابا آپ کی مصیبت آپ کی شہادت کے بعد ابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں میں پڑتی تو تاریخی شب میں بدل جاتی. اگر دارو آپ نے خالی بی بی کا یہی شعر سنا, یہی مرثیہ سنا, کبھی آگے کے فکرے سنے تو بی بی نے مرثیہ میں پڑھا ہے. بی بی نے کہا بابا جس بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا ظالموں نے اس کی پشت پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. اے بابا ارے جس دروازے پر سلامی کو آتے تھے اسے نظر آتش کیا گیا. اے بابا میرا وہ لال جس کا آنے سے پہلے آپ نے نام موشن رکھا تھا اسے میرے پتنے مبارک پر مارا لگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے, خدا ان آوازوں کو خدا رحمت فرمائے. شہزادی آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اے عزت اللہ آپ کے گھروں میں پردہ سلامت رکھے. سنت کے خیامت. روایت کہتی بی بی زہرا روز جائے اس درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور دن بھر بابا کو روتی رہے. شام ہوتی تھی تو بچوں کو لے کے بابی بھی چلی آتی تھی. روایت کہتی ایک دن جب فاطمہ گھر آئی تو علی نے دیکھا پورا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور پورا بدن کانپ رہا ہے اور پورے بدن میں تپ کا عالم ہے, پورا بدن جل رہا ہے. علی طرف کے کہتے فاطمہ یہ آج تمہارا کیا حال ہو گیا, یہ بدن سرخ کیسے پڑ گیا, یہ تپ کا عالم جو ہے بدن میں. میں پتہ فاطمہ نے رو کے کہا علی ارے میں روز اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بابا کو روتی تھی, آج جب اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا. ارے دن بھر دھوپ میں فاطمہ بیٹھ کے بابا بابا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی حق دے سوائے سے مرشد آگے. سنو گے عزادارو فاطمہ زہرا نے جب علی سے فریاد کی تو امیر کائنات سے دیکھا نہ گیا. علی نے ایک گھر بنوایا, اس گھر کا نام بیت الحزن پڑ گیا, غموں کا گھر, رونے کا گھر, غموں کا گھر. فاطمہ روز اس گھر میں رو لیا کرتی تھی. میرا دل چاہتا ہے اس دل بی بی کم از کم آپ کی زندگی میں علی تو تھے کہ جب آپ کو بابا یاد آتا تھا تو رونے کا اہتمام تو علی کر لیتے تھے. آپ بابا کو رو تو لیتی